بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ثم قرأ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں یہاں تک کہ جب اس کو پکڑتے ہیں تو پھر چھوڑتے نہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور تیرے رب کا بستیوں کو پکڑنا جب وہ پکڑتے ہیں جبکہ وہ ظلم کرنے والی ہیں وہ ایسے ہی ہوتا ہے، بے شک اس کی پکڑ دردناک ہے اور بہت سخت ہے۔ قرآن پاک میں دوسری جگہ بھی یہ مضمون بیان ہوا، فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ اے انسان، تجھے دنیا میں بہت سارا ظلم ہوتا نظر آئے گا، کہیں کافروں کے ہاتھوں، کہیں مسلمانوں کے ہاتھوں، کہیں اپنوں کے ہاتھوں، کہیں غیروں کے ہاتھوں۔ جگہ جگہ ایسے مناظر نظر آئیں گے کہ ایک آدمی بیچارہ پس رہا ہے، جل رہا ہے، کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، لیکن اس کی کوئی بندہ بھی فریاد رسی کے لیے، داد رسی کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سسک سسک کر جان دے رہا ہے، تڑپ تڑپ کر جان دے رہا ہے، مگر اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ دنیا میں اس قسم کے مناظر نظر آتے ہیں، آتے رہے ہیں اور آتے رہیں گے۔ یہ کیوں ہے ایسا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے اس دنیا کو دار الامتحان بنایا ہے، اور دار الامتحان میں ہر ایک کو جو کچھ کرے اس کو کھلی چھوٹ ہوتی ہے، چاہے وہ سارے سوالوں کا جواب غلط لکھ کے آئے، امتحان میں اس کو نہیں پکڑا جاتا بلکہ بعد میں پکڑا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتے ہیں، یہ ان کا ایک دستور ہے کہ وہ ظلم میں اور آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے، تاکہ اس کا جب وقت آئے تو پھر اس کو پوری پوری سزا دی جا سکے۔ لیکن فرمایا اس کو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ اس سے غافل ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات لگائے بیٹھا ہے، اور گھات لگا کر جو آدمی بیٹھتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا، وہ اپنے دشمن کی ایک ایک حرکت اور سکنت پر نظر رکھتا ہے۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، تو اپنے خدا کو غافل نہ سمجھنا کہ اسے پتہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور تم اس کو بتا رہے ہو کہ یہ ہو رہا ہے، فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ میں یہ ہو رہا ہے۔ اللہ اس سے غافل نہیں ہے، تو پھر پکڑتے کیوں نہیں؟ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، ڈھیل ہے، اور ڈھیل کبھی تو قیامت تک کی ڈھیل جاتی، یعنی مر جاتا ہے ظالم اور اسے کوئی پکڑتا نہیں ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں ہی پکڑ آ جاتی ہے۔ جیسے فرعون تھا، اس نے کتنے بچے، ہزاروں بچے جو ہیں بنی اسرائیل کے قتل کروا دیے۔ نو مولود بچہ قتل کروانا آسان بات نہیں ہے، اس کو برداشت کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی جو قوم تھی ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا، اور کتنے لوگوں نے دنیا میں ظلم کیے، اصحاب الاخدود، اور ایسے فرعون نے چھوٹے بچوں کو جلتے ہوئے کڑاہی میں ڈال دیا، تیل میں وہ کوئلہ بن گئے، ماں سامنے دیکھ رہی ہے۔ تو یہ اس طرح کے کام پیچھے ہو چکے۔ حتی اذا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، فرمایا کہ تم کیا جنت میں جانے کا گمان کرتے ہو؟ ابھی پچھلے لوگوں کے واقعات تمہارے سامنے آئے نہیں ہیں۔ مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله
اتنا ان کو آزمایا گیا، اتنا ان کو جھنجھوڑا گیا، اتنی ان پر تکلیفیں آزمائشیں آئی ہیں، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ جو ایمان والے تھے وہ بھی تل ملا اٹھے، متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جب چاہتے ہیں اور ان کا وقت پورا آتا ہے حکمت کے تحت تو پھر ظالم کو پکڑتے ہیں۔ فرمایا کہ تم ظالم کو سے خدا کو غافل نہ سمجھو، لیکن چونکہ انسان جلد باز ہے، اس کے خیال وہ پوری حکمت مصلحت پورا نظام اس کے سامنے نہیں ہوتا، تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، نتیجہ فوراً آنا چاہیے، اچھی بات کا بھی بری بات کا بھی۔ دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قبول ہی نہیں ہوئی، اللہ نے ہماری سنی نہیں ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے ابھی فوری نتیجہ دینا آپ کے لیے اچھا نہ ہو۔ اسی طریقے سے ظالم کو پکڑنا ہو سکتا ہے ابھی فوری اچھا نہ ہو، وہ بہتر جانتے ہیں کہ کب، کیسے، کس کو، کتنا پکڑنا ہے، یہ اللہ کے کام ہے، اس کا نظام ہے، اس کو اسی پر چھوڑنا چاہیے۔ ہاں ہم دعا کرنی چاہیے ہمیں، اور ظالم کے حق میں بد دعا بھی کرنی چاہیے، مظلوم کے لیے دعا کرنی چاہیے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ پر کوئی اعتراض نہیں کرنا چاہیے کہ دنیا میں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اللہ کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر خدا ہے، نعوذ باللہ، کچھ لوگ پھر یہاں سے شیطان ان کو یہ بہکاوا دیتا ہے کہ اگر خدا ہوتا تو دنیا میں ظلم کیوں ہوتا؟ یہ غلط بات ہے۔ قرآن پاک میں اس کا جواب دیا گیا کہ خدا ہے اس لیے وہ ظالم کو پکڑے گا، اور ابھی وہ ظالم کو ڈھیل اس لیے دے رہا ہے تاکہ وہ اپنے ظلم میں اور آگے بڑھ جائے اور آگے بڑھ جائے۔ آخر دعوانا